العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دوسری تراویح ہم نے آج پڑھی ہے. دوسرے پارے کے جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اہم فقہی مسئلہ ہے جو تراویح اور وتر سے متعلق ہے. شاید لوگوں کی طرف رمضان میں اس کی طرف رہنمائی کرنا ضروری ہے. جیسے ہی 8 رکعت ختم ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جماعت سے نکل کر جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جماعت میں وتر نہیں پڑھتے، گھر میں جا کے پڑھ لیتے ہیں. تو شاید اس سے پہلے علماء اجازت دے دیتے چلے جانے کی، مگر آج کل جو علماء کی نئی تحقیق ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنے والے کو چاہیے کہ وتر بھی جماعت سے پڑھ لے. اب پوچھیں گے جانے میں حرج کیا ہے؟ جانے میں حرج یہ ہے، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ. آپ نے کہا کہ امام کے ساتھ کھڑے رہے جب تک کہ وہ نہ لوٹ جائے. جب تک امام واپس نہیں ہوتا ہمیں جماعت چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. ہوگا کیا؟ اگر آپ وتر پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ انشاءاللہ رات بھر آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. لہذا لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وتر جماعت سے پڑھ لیں. آپ پوچھیں گے گھر میں جا کے میں الگ سے قیام اللیل کر لینا چاہتا ہوں، کیجیے، آپ جتنا چاہیں پڑھ لیجیے، مگر رات میں وتر نہیں پڑھنا. دوسری کیوں؟ اس لیے کہ ابو داؤد کی روایت آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں. تو جماعت سے پڑھ لیں، مگر گھر میں جانے کے بعد رات میں اگر نیند ہوشار ہوتی ہے انفرادی طور پر جتنے چاہے نماز یہ پڑھ لے سکتے، مگر وتر کو نہیں دہرانا چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے امام کے ساتھ کھڑے رہتے جب تک وہ واپس نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے جماعت چھوڑ کے نہیں جاتے. ابھی آنے سے پہلے ہمارے ایک طالب علم کا سوال آیا، وہ ایک ایسے مسجد میں جاتے ہیں جہاں 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ 8 رکعت پڑھنا چاہیے نا. تو میں نے ان کو جواب دے دیا کتاب و سنت کی روشنی میں 8 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد امام کے ساتھ وتر پڑھ کے گھر جائیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو عمر کا زمانہ تھا ان تمام واقعات کو احادیث کو لکھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ قیام اللیل کے ساتھ وتر وغیرہ جو جماعتیں ہیں ان تمام کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. دوسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں قبلے کا تذکرہ آتا ہے. قبلہ جانتے ہیں، جس کی طرف آپ منہ کر کے بیٹھیں اسے قبلہ کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کا قبلہ شاید جو ہے بیت المقدس ہی تھا. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی وہاں امامت فرمائی. اس وقت بھی وہ جو ہے بیت المقدس قبلہ تھا. اب براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی کا جو قبلہ 13 سال مکے میں تھا وہ بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا. آپ کعبۃ اللہ کے سامنے ظاہری طور پر کھڑے ہوتے مگر آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکے کے 13 سال گزرنے کے بعد مدینے کے 16 یا 17 مہینے بھی اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ تقریباً 14.5 سال نبی کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدلا. اللہ کا حکم جب آسمان سے نازل ہوتا ہے تو لوگ الگ الگ قسموں میں بٹ جاتے ہیں. یہودیوں نے کہا ہمارے قبلے میں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے دین میں آ جائے گا. جب قبلہ بدلا تو کفار مکہ نے کہا اب تک بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، ہمارے قبلے میں آئے تو ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم کا 360 بتوں کا جو دین ہم نے بنا کے رکھا ہے اس میں داخل ہو جائے گا. اللہ نے یہودیوں کی جو ہے حرز بھی کاٹ دی، کفار مکہ کو بھی مکمل طور پر
پر کاٹ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ یہودی ایک طرف، کفار ایک طرف۔ اللہ فرماتا ہے یہ قبلے کا بدلنا یہودیوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بن گیا، یہ قبلے کا بدلنا کفار مکہ کے لیے قبلہ کیا ہے، آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ مگر مومن کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے فیصلہ آتا ہے اس کو مان لیتا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہیں نماز قبلے کی طرف پڑھتے پڑھتے الٹا کھڑے تو نہیں ہو سکتا، اب لوگ ذرہ سیدھا کھڑو بولے تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی، مگر دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ میں ایک مسجد ہے، مسجد القبلتین، یہ کہاں آتی ہے، جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے نا اس کے اور مسجد نبوی درمیان میں آتی ہے۔ جب ہم اپنے جامعہ سے نکل کر حرم کو جاتے تھے تو ہر دن اس مسجد کا ماشاءاللہ مشاہدہ ہوتا تھا۔ اس مسجد کو شاید پرانے زمانے میں کہتے تھے مسجد بنو سلمہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نماز پڑھ رہے تھے، کیسا ہوتا دیکھو قبلہ بدلنے کا۔ ظہر کی 2 رکعت آپ نے پڑھی اسی مسجد میں جہاں آج مسجد قبلتین، جس کو علامہ ابن کثیر نے مسجد بنو سلمہ کا نام دیا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھی ظہر کی، اس کے بعد جبرائیل نے آ کر آپ کو بتایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قبلہ بدل گیا ہے، آپ کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں قبلے کی طرف، یہ فوراً قبلہ بدلا۔ لیکن شاید ایسا ہوتا ہے کہ قبلہ مسجد قبلتین بدل گیا، مگر قباء جو مسجد ہے نا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا۔ ایک روایت آتی ہے بخاری کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قبلہ بدلا ہے ظہر کی نماز میں، قباء میں رہنے والے صحابہ اکرام کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان تمام میں ان کو خبرش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن نماز فجر پڑھے تو آج صحابی جا کر بولے دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں قبلے کی طرف نماز پڑھ بیت المقدس کی طرف، قبلہ بدلا تو کیا ہے وہ شام کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف بدل گئے۔ لہذا سمجھ میں آیا اللہ اور اس کے رسول ہمیں جو حکم دیتے اس پر فوراً مان لینا۔ لہذا صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے فوراً مان لیتے تھے۔ وہ شاہد ابن مسعود تھے، آپ نے داخل ہوتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ، انہوں کیا سمجھ کے مسجد کے باہر بیٹھنا وہیں بیٹھ گئے۔ ابھی دوسرے پارے میں آپ دیکھیں حرمت خمر، شراب کی حرمت کا اعلان آیا۔ اگر شاید ہم لوگ ہوتے ہیں تو بولتے ذرہ باقی ہے نا پی لیں گے، جیسے ہم دیکھتے افطار سحری وغیرہ میں ذرہ پانی ہے پی لیں گے کہتے ہو، مگر صحابہ کیسے تھے؟ حضرت ابو طلحہ، انس بن مالک، عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا پورے مدینے کے گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کا حکم آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، امت میں دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ہمارے کچھ توحید پرست بھی لوگ ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ حدیث بخاری میں ہے پھر بھی درس کے بعد آ کے پوچھتے بخاری کی حدیث صحیح ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث آ گئی تو سر آنکھوں پر بس، اس کے علاوہ آپ کو مائکرو سیکنڈ بھی اس کے بارے میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں، ہمارے سلفی بھائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو منکرین حدیث سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا انجینئر مرزا کا فتنہ بڑا خطرناک ہے یار، کئی اہل حدیثوں کے اسٹیٹس میں دیکھے تو ان کی ویڈیو کا وہاں لنک رہتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو سننا جو انکار حدیث کے دروازے کھولتے ہیں بالکل غلط ہے۔ بلکہ اگر تاریخ بتاؤں، ہندوستانی تاریخ میں جتنے منکرین حدیث سے پہلے وہ اہل حدیث ہی تھے، چاہے آپ سر سید احمد خان کا نام لے لو، عبداللہ چکڑالوی لے لو، غلام بر جیلانی لے لو، اسلم جیراج پوری لے لو، یہ سب پورے اہل حدیث تھے، مگر نظر سے ہوتے ہوئے باطل افکار و نظریات جب ان کے سامنے آئے نعوذ باللہ انکار حدیث کا فتنہ آ گیا۔ اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے عقل کے بل پر تولتے ہیں۔ کیسے مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں کہا اگر مکھی پانی میں گر جائے تو کیا کرنا؟
سائنس تو یہ بولتی کہ اسے بھی پھینک ڈالو، مکھی کو پھینک ڈالو، مگر آپ نے فرمایا جس پر سے وہ گرتی ہے اس میں بیماری ہے، جس کو وہ بچاتی ہے اس میں شفا ہے، لہٰذا ڈبو کر اٹھاؤ۔ یہی ہے حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق۔ لہذا معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہمیں کیا کرنا، محدثین کے اقوال کی روشنی میں سمجھانا۔ آج علماء کو بھی ہم دیکھتے حدیث بیان کرو بولے تو اس کا مطلب اپنے طرف سے سمجھاتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم کتاب و سنت کو علماء کے اقوال اور اقوال سلف کی روشنی میں نہیں سمجھاتے، اس وقت تک ہم شاید جو ہے لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح بالادستی نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قبلہ تمہارے لیے، کعبہ تمہارے لیے قبلہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تھوڑا اس طرف دیکھیے، بعض شوافے کو شافعی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، ہم لوگ تو بیچ میں ہاتھ باندھتے ہیں، مگر یہ لوگ ایسا ہاتھ باندھ، کیرلا والوں کو دیکھیں ذرہ دل پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ کیا سبب ہے یہ؟ اس میں اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے، ہم جب قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انہوں بولتے نہیں انڈیا کو کعبۃ اللہ ذرہ ٹیڑھا آتا اسی لیے ہم اپنے ہاتھ کو ایسا رکھ لیتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ جمہور علماء کی بات ہی یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو آپ کی سمت ہے وہی ہے، لیکن مسجدوں کو بناتے ہوئے قبلہ کیسا ہے اس کو جو ہے صحیح کر کے ہی مسجد کو تعمیر کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوتا مسجد سیدھے بن لیتے، کعبۃ اللہ ٹیڑھا آ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اپنا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے، کہتے ہیں نمازی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمارے دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے کعبۃ اللہ تو سامنے، مگر ہمارے دل کا قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سفر میں جو ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف ہم جو ہے ماشاءاللہ منہ کر لیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں ہو تو قبلہ ضروری ہے کیا؟ اس کے لیے سب سے اچھا یہ سوشل میڈیا کو اللہ نے کتنا آسان کیا ہے۔ اگر آپ حالت سفر میں قبلے کا حکم جاننا چاہتے ہیں تو گوگل میں جا کے قبلہ فون بول کے لکھیے، بتاتا قبلہ کہاں ہے، وہ ایپ ہے اس میں۔ اب البتہ بعض علماء نے اس میں فرق کیا ہے، اگر آپ سفر میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ واجب ہے۔ بعض لوگوں میں دیکھتے ہیں سیٹ ایسی ہے دیکھ لیتے ہیں، جب سفر میں بیٹھتے ہیں نا ذرا کھڑکیاں کھول کے جھانک کے دیکھنا کہاں سورج طلوع ہوتا کہاں غروب ہوتا وہ کہاں ہے۔ یہ موبائل مل جائے تو ہمیں کہاں بھی لوگ جو ہے معاشرے میں غورش نہیں کرتے کائنات میں۔ فرض نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، آپ کی سیٹ ایسی ہے قبلہ ایسا ہو تو ایسا پلٹ کے نماز پڑھنا آپ۔ البتہ نفل نماز کے بارے میں علماء کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے جدھر چاہے رخ کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اب یہ جو قبلہ بیت المقدس تھا نا اس کی طرف رخ کر کے بعض صحابہ نماز پڑھے، انتقال ہو گیا، صحابہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے یا رسول اللہ ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے مر گئے نا، قبلہ بدل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت 3 جگہ آئی ہے۔ آپ اپنے جو ہے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ اب آپ جب کعبۃ اللہ کے اطراف میں دیکھتے ماشاءاللہ کدھر بھی جاؤ قبلہ ہمارے سامنے۔ شاید 2 سال پہلے حرم مکی کے امام ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یاسر دوسری جب پڑھے ماشاءاللہ کعبۃ اللہ سامنے ہیں، وہ پڑھ کر رونے لگے۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آیتوں کو سمجھ کے پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا مقصد بتایا۔ کیوں آئے رسول؟ دنیا میں جب گمراہی حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان ہدایت کے لیے پیاسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اگر یہ شاید رسول نہ ہوتے دنیا جنگل بن جاتی۔ کیا بولتے دیکھو اللہ حسن بصری رحمہ اللہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور بن جاتے، علماء نہیں تو لوگ جانور بن جاتے۔ تو بولو ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آدم سے شروع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ چلاتا، دنیا کی کیا حالت ہوتی ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بعض ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں جنازہ آتے ہی آیتیں پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید ایسا عرب میں کوئی ماحول نہیں، ہر دن لوگ مرتے رہتے، ویسا خاص آیتیں پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو بھی آیتیں پڑھے آپ اس کی مناسبت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو۔ کیا مطلب ہے؟
جب بندے کو پریشانیاں آتی کچھ بھی ہوتی اسے کیا کرنا؟ نماز سے مدد لینا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی ہوتی 2 رکعت نماز پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہوا یہ تو اللہ کے نبی کا چہرہ کا رنگ بدل جاتا کہیں عذاب نہ آئے، اللہ کے نبی ادھر بھی ہوتے ادھر پھرتے، جب بارش ختم ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ دور ہو جاتا۔ اب دیکھو ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر سے گزر رہے تھے، واقعہ سنے ہوں گے آپ۔ سارہ علیہ السلام یہ حضرت اسحاق کی ماں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں، بڑی خوبصورت۔ گزر رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے سارہ سے کہا دیکھو سارہ، اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اگر بادشاہ بلا کر پوچھے کون بولے تو بیوی مت بولو، بہن بول دو بولے۔ ایسے چھوا گزرے، پوچھے یہ کون ہے؟ بولے یہ میری بہن ہے۔ مگر وہ مصر کے بیوی کی شاید مصر کے بادشاہ کی شاید نگاہ صحیح نہیں تھی، انہیں کیا کیا؟ حضرت سارہ کو پکڑ لیا، سارہ کو پکڑ کے ان کے ساتھ نعوذ باللہ برائی کا ارادہ کیا۔ اب انسان برائی کے پھنس گیا تو کیا کرنا انہیں؟ آگے ہم سورہ یوسف بتائیں گے کہ جہاں فتنہ ہوتا ہے وہاں سے بھاگنا۔ کیا کیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام شاید وضو سے تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا میری بیوی سارہ کو پکڑ لیا ہے مصر کا بادشاہ، وہ برائی کرنے جاتا ہے۔ دیکھو انبیاء کی بیویاں کیسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے ہوتا۔ دیکھو جب انہیں پکڑنے پر آتا سارہ کا ہاتھ تو سارہ بولتی ہے اللہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے، اس کا ہاتھ نیچے گر جاتا۔ دوسرے مرتبہ، تیسرے مرتبہ ایسے ہی پکڑنے کی کوشش کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا ایسے وقت میں جب کہ میری بیوی بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، ایسے موقع پر تو مجھے نماز سے مدد لینا چاہیے۔ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، شاید دعا کیے ہوں گے اے اللہ میری بیوی ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو اسے بچا لے۔ اللہ اکبر، یہاں نماز میں مشغول، دعا میں مشغول، وہاں سارہ علیہ السلام اس سے چھٹ کر مکمل طور پر آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا نماز میں مشغول ہیں۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا؟ بندے کو پریشانی ہوئی تو کیا کرنا؟ مکمل طور پر اسے نمازوں کا سہارا لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، خصوصاً یہ بات یاد رکھو آپ، شادی جب ہوتی نا ہم لوگ نکاح پڑھا دیتے، بارک اللہ لک و بعد دعا سب پڑھ دیتے، مگر ایک بات شاید بولنا بھول دیتے، ان کو بولنا دولہا دلہن کو اپنی زندگی کا آغاز 2 رکعت نماز سے کرو۔ صحابہ کرام سے ہم آتا ہے کیا کرتے تھے؟ وہ 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے زندگی کا آغاز کرتے تھے۔ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کو میں نے خطبہ نکاح پڑھاتے ہوئے سنا، انہوں نے آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے کہا اے مومنو نماز لو، نماز سے صبر سے مدد لو، تمہاری زندگی کا آغاز بھی اگر 2 رکعت نماز سے ہوا تمہاری زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ پہلی سہاگ رات میں دیکھ لے کے پٹاخے پھوڑتے، کیا کرتے، اس کے چہرے کو دیکھ پہلا انگوٹھی ڈالتے، پوری روم تو سنوارتے، یہ اپنی جگہ ہے، مگر 2 رکعت اگر نماز سے آغاز ہو تو کتنا اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کی رات ہے، اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ تعالیٰ سے سامنے نماز پڑھ کر دعا کرتے رہے۔ جب پریشانی زیادہ ہوگی تو کیا کرنا؟ ہم کیا کرتے؟ نیند کی گولی کھا کے سو جاتے، یعنی تو دوسرا جو ہے ہمیں نشہ لیتے آج کل کے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مکے زمانے میں پریشانی تو تہجد کی پابندی کرو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور جب بھی کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، خواب بھی اگر برا دیکھے نا، صبح میں اٹھ کر جو ہے اسی وقت میں نماز پڑھنا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اگر ناپسندیدہ چیز دیکھے تو فوراً کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ لہذا سمجھ میں آیا کہ مشکل اوقات میں نماز سے مدد لینا چاہیے۔ زندگی یہ بھی آتی ہے ہماری زندگیوں میں، شوہر بیوی کی لڑائی ہو جاتی تو شوہر کیا کرتا؟ غصہ کو گھر کے باہر چل جاتا، اب گاڑی چلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو کیا کرنا معلوم؟ شوہر بیوی کی لڑائی ہوئی تو فوراً کیا کرنا؟ مسجد کا رخ کرنا۔ یہاں دیکھو چلچلاتی دھوپ میں مدینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہما میں بحث ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، پوچھے فاطمہ، دیکھو بات کرنے کا انداز کیسے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے شوہر کہاں گئے، یہ کہا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ یہ تھوڑی دیر میں میرے میں ان میں انبن ہو گئی، اسی لیے وہ کہیں چلے گئے۔ آپ نے مدینے میں اعلان فرمایا ڈھونڈو علی کو کہاں ہیں۔
دیکھو ٹینشن آیا تو کہاں گئے؟ مسجد کو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تلاش کیا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ علی مسجد میں ہیں، مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کی تربیت فرمائی۔ لہذا جب بھی شوہر بیوی میں کہیں نہ کہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کسی کا جاب چلے جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ یہ چلے جاتا ہے، لہذا اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیں، نماز بہت ضروری ہے۔ بلکہ صحابہ میں آتا ہے اگر ان میں سے کسی بھائی کا انتقال بھی ہو جاتا، راہ چلتے چلتے معلوم ہوتا تو اپنے سواری کو روک کر نماز کے ذریعے مدد لیتے تھے۔ اللہ تبارک نے اس کے بعد کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ آپ جانتے کہاں ہے؟ یہ سعی کرنے جب جاتے تو صفا سے شروع ہوتی، مروہ پہ ختم ہوتی۔ یہی وہ پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے تھے۔ اللہ نے بتایا دعوت کا کام کرو، کائنات میں غور کرو۔ آج کہاں ہے کائنات میں غور کرنا؟ کون بھی پارک کو بھی نہیں جاتا، کائنات میں غور نہیں کرتا۔ فلائٹ میں اڑے تو بھی لوگ خالی وہ فون دیکھتے رہتے۔ آپ جب بھی دیکھو کائنات میں غور کرو، کائنات میں غور کرنا سنت ہے۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں التفکر فی آلاء اللہ عبادہ۔ انشاءاللہ کل آیتیں آئیں گی، بتاؤں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات سے لے کر لعلکم تفلحون تک اللہ نے بتایا لوگوں یاد رکھو نیکیاں بہت کر رہے ہوئے، مگر نیکی میں سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے بعد ہی سارے عمل قبول ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابو طالب کو رسول اللہ کی خدمت کیے، مگر چونکہ کفر تھا تو آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں چلے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے تو آپ فرماتے اللہ پہ ایمان لانا۔ قصاص آپ جانتے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مارا، اسلامی حکومت ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اسلام نے جرائم کو بھی مکمل طور پر روکنے کے لیے پابندیاں کی۔ سعودی میں آج بھی دیکھو اگر کوئی نشے کی چیز لایا، ایئرپورٹ پہ پکڑے تو سیدھے اسے جیل یعنی تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لہذا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں مرڈر کیس بہت ہو رہے ہیں۔ کرایہ نہیں دیا مار دلیا، چائے پلک کھڑے تھے ذرا ہٹ کو کھڑو تمہارے بابا کرو اٹھوائیں مار دلے، تھوڑی تھوڑی دیر میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لہذا ایک مومن کی جان اللہ کے پاس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ روزے کے احکام و مسائل لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں روزے رکھ کر تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ایک مہینہ روزہ رکھے تو ہم تکلیف پڑتے نہیں، اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور روزے کے احکام کے متعلق اللہ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ دعا کا اہتمام کرو۔ رمضان میں دعا کب کرنا؟ افطار کے وقت دسترخوان پہ بیٹھ کر نہیں کرنا، ہمیشہ کرنا، خصوصاً صبح کے وقت میں، ہر نماز کے بعد، جب بھی کر سکتے۔ ہمارے پاس مشکل یہ ہے اجتماعی دعا نہیں کرنا بولے تو عوام کرو گے تو لوگ انفرادی دعا بھی چھوڑ دیتے، ایسا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھو، اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھو 100 روپے دو، غصہ ہو جاتا۔ علامہ ابن کثیر بولتے ہیں انسان کو پوچھنے سے غصہ ہوتا، ہمارے رحمان کی شان یہ ہے کہ نہ پوچھنے پر غصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کی عبادت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو مسجد ہی میں کرنا چاہیے۔ شاید وہ حنفیہ کے نزدیک وہ اعتکاف گھروں میں کر سکتے بولتے ہیں، مگر وہ قول راجح نہیں ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کی وفات کے بعد اعتکاف مسجد میں بیٹھتی رہیں۔ شاید اس مسجد میں بھی بڑی جو ہے عورتیں بیٹھتی ہیں اعتکاف کے مقدار میں، تو ضروری ہے کہ اس اعتکاف کو مکمل طور پر زندہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا۔ یہ حج کیا ہو گیا ہے؟ آج حج پکنک بن کے رہ گیا ہے۔ لوگ حج کو جا کو آتے، عمرے کو جا کو آتے۔ بلکہ میرے والد کے ایک دوست تھے، کیسا لطیفہ ہے سنو، 2 بار عمرہ کرے، 3 بار عمرہ کرے، کیا بھی نہیں ملا تو داڑھش نکال لی۔ ایسی مشکل ہے آج۔ لہٰذا حج کیا ہے 5 سال میں 1 مرتبہ کرنا چاہیے۔ دیکھو جیسا کہ روایت ہے مالداروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر میں انسان کو صحیح جسم دیا، صحت دیا، مال بھی دیا، اگر وہ 5 سال میں حج نہیں کیا تو وہ میری رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ ایسے بتایا شاید یہی 5 سال میں 1 مرتبہ حج کرنے کی جو بات نبی نے بیان فرمائی نا، ایسے لگتا ہے کہ سعودی عرب نے بھی اسی مطابق قانون بنایا ہے۔ اس سے پہلے چند دن پہلے سعودی عرب کے مفتی کا انتقال ہوا، ان کا نام ہے عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں آتا ہے
تو شاید انہوں نے اپنی زندگی میں 35 سال تک حج کا خطبہ دیا تھا. اپنی ماں کے ساتھ حج کرے انہوں. جب 35 سال خطبہ دیا بولے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے حج کیے ہوں گے. اور عموماً عالم کا دل عالم کے لیے پاک نہیں ہوتا. یہ بڑی معذرت ہے آج کے زمانے میں. دیکھو کیسا ہے, انہوں حج کرے. پوچھے عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ سے آپ کن کن لوگوں سے حج کرے, تو بولتے جن علماء کو حج کرنا میسر نہیں آیا میں نے ان کی طرف حج بدل کیا ہے. اللہ اکبر, دل کتنا صاف رہا ہوگا. لہٰذا حج جو ہے یہ پکنک نہیں ہے. حج جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک عبادت ہے. لہٰذا اسے صحیح ہونا چاہیے. اس میں کیا ہونا چاہیے, اللہ نے ایک بات یہ بتائی اس میں کہ حج جب کمرے کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو. اس کے بعد مصیبت آتی تو انسان کو کیا کرنا چاہیے. ہم لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کی بات یاد رکھیں آپ, جب آپ نیٹ میں انا للہ لکھتے نا وہاں انا نہیں آتا, انا آتا وہاں. لہٰذا حمزہ نیچے آنا لہٰذا اس کا لحاظ رکھیں. مومن کیا کرتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے انا للہ و انا راجعون کا؟ عبدالرزاق البدر اس کو ایسے سمجھاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے انبیاء کو, انبیاء کے بعد آزماتا ہے نیک لوگوں کو. اگر علماء کو بھی آزمائش آئیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کے وارث ہیں. لہٰذا ایک چیز یہ بھی ہے اس میں انا للہ و انا راجعون, اگر کافر مر گئے تو دعا پڑھ سکتے کیا؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ پڑھ سکتے, اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے نا, انہیں اللہ پہ ایمان لایا نہیں لایا وہ الگ ہے, مگر پڑھ سکتے بولتے ہیں. اچھا, موت کی خبر دینے کا حکم کیا ہے؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ نیوز بول کے لوگ اپنا گروپ بنا لیتے ہیں. تو اس بارے میں علماء کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں اسے سمجھ میں آتا ہے موت کی خبر دی جا سکتی ہے. جیسا کہ نجاشی رضی اللہ عنہ کی آپ نے وفات کی خبر دی جب وہ مجمع میں جھاڑنے والی کالی عورت تھی نا, مر گئی. صحابہ کرام نبی کو بولے جا کے دفن کر دے. آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ بولے مر گئے. اگر اللہ کے نبی اگر مسجد کے خادم کو معمولی سمجھتے تو چھوڑ دیتے. آپ نے فرمایا حلا علمتمونی, مجھے کیوں نہیں بتایا, اور کہا خبر بتاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بعد جا کے نماز پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ کوئی مر جاتا تو بولتے فلاں آدمی مر گیا ہے, نماز جنازہ میں جاؤ. تو نہ خبر دے سکتے میت کی, مگر جاہلی امور اس میں نہیں آنا چاہیے. اب اس میں ایک بات آتی ہے تصویر بھیجنے کا حکم کیا ہے؟ علماء منع کرتے ہیں. اور خصوصاً یہ میت کی فوٹو لے لینا, نماز جنازہ کی فوٹو لینا, لوگ جو کوئی بڑا عالم مر گیا تو وہ فوٹو لے کے اپلوڈ کرتے ہیں. بلکہ بعض ہم نے بدعتیوں کو دیکھا وہ خبر میں لے جا کے تدفین کرنے کے بعد وہ پورا, اور آج کل ہم دیکھتے ہیں وہاں لمبی لمبی نصیحتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں سلف کا کوئی اس میں ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین ہوتی تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے, فوراً ہٹ جاتے. وہاں کھڑے ہو کر یہ مرے ہوئے آدمی کے لمبے لمبے جو ہے تاثرات بیان کرنا, ان کی خوبیاں بیان کرنا, لوگوں کو اللہ کے نبی موت سے اور خبر کی جو ہے مراحل سے آگاہ کرتے تھے, مگر کبھی یہ بھی ثابت نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے لمبی نصیحت کی ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی فرمایا. وہاں ایک آیت آئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آیت کہیں معلوم, یہ آیت حج کے نیچے آئی. اللہ فرماتا ہے لوگوں حج کرنا ہو تو دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کرنا, اخروی مقاصد پیش نظر ہونا. اگر بندہ آخرت چاہتا ہے دنیا اللہ اسے دے دیتا ہے, جو آدمی دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت نہیں دیتا, جیسا کہ کئی روایتوں میں مکمل طور پر آیا. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان کیسے تم سے کھلواڑ کرتا ہے. یہ بھی بتایا کہ دنیا 100 سال توحید پر باقی رہی. اس بارے میں دیکھیں گے آپ یسألونک کئی جگہ آیا. یہ کیا ہے یسألونک؟ یہ سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کیسے حرام بتایا, حیض کے بارے میں بتایا کہ حالت حیض میں مرد کو اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے.
اگر کوئی حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو کیا کرنا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں جمع کر لیے تو نصف دینار اسے صدقہ و خیرات کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں حیض کیوں پیدا کیا، اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی سے جمع کرنے میں کثرت نہ کریں۔ جب انسان اپنی بیوی سے ضرورت زیادہ پوری کرتا ہے تو بولتے شوگر آ جاتی اسے، لہٰذا اللہ تعالیٰ حیض پیدا کر کے مرد کو بتاتا ہے ذرا ان دنوں تک مکمل طور پر تم دور رہو۔ اور یہ بھی ہے جب نکاح ہوتا نا اس وقت وہ دلہن کے ہاتھ پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا، یہ بھی آج نوشوں کو نہیں آتا۔ پہلی رات میں دعا پڑھنا وہ بھی یاد نہیں ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ اس بندی کے اندر جو خیر ہے میں اسے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس بندی کے جو شر ہے اسے میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ جب بندہ جمعہ کا دعا پڑھنا چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ شوہر بیوی دونوں کو پڑھنا یا ایک کو پڑھنا، اس بارے میں صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مرد پڑھے تو کافر ہے، عورت کو پڑھنے کی طرف ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک رمضان کا معاملہ ہے آدمی کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ بھی بےہودہ مذاق نہ کرے، اور خصوصاً نوجوان جو لوگ شادی کر لیتے قریب ہوتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے، ان کو چاہیے کہ وہ تراویح کے بعد اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، مگر دن میں جہاں تک ہو سکے ان سے ان کا بوسہ لینے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کہا قسم کیا ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ خلا اور طلاق کے بارے میں آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر علم ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے خلا اور طلاق، یہ ایسی چیزیں ہیں اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے مذہبی چیز ہے، سپریم کورٹ بھی نعوذ باللہ اس میں منہ ڈالتی ہے۔ لہٰذا خلا کیا ہے؟ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ جب عورت کو شوہر کے ساتھ رہنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، رشتہ نبھتا نہیں ہے، اس وقت اسلام عورت کو بتاتا ہے کہ تم خلا لے کر چلے جاؤ۔ مرد سے کہا جاتا ہے اگر تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو پہلے نصیحت کرو، بستر میں الگ کرو، تیسری بار مارو، چوتھی مرتبہ دونوں بیٹھ کر بات کرو، اگر نہ ہو طلاق دینا چاہیے۔ آج کل تو کیا ہے، ذرہ سالن میں نمک کم ہوا دیکھتے ہیں مردوں کو، جاہل نادان مرد ہوتے ہیں وہ سالن اٹھا کے جو پھینک دیتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں وہ امی کے گھر گئے تھوڑا دیر آئی طلاق طلاق طلاق، ایسے فون آتے لوگوں کے۔ ایک عورت بولتی ہے مولانا میرا شوہر یہ کت مرتبہ میں 40 مرتبہ بول رہے، کتنا طلاق واقع ہوتی ہے بول رہے ہیں۔ یہ طلاق جو ہے مطلب یہ کھلواڑ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جو ہے کیا ہے طلاق کے بارے میں کھیلنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ہوں، تم خود طلاق کے بارے میں کھیلتے ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ طلاق دینے کا طریقہ کیا، لینے کا طریقہ کھلا طریقہ کیا جاننے چاہیے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ طلاق دینا تو عورت حالت حیض میں ہو، حالت طہر میں ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت حیض میں، آپ نے حضرت عمر سے کہا اپنے بیٹے سے کہو کہ طلاق کو واپس لے لے۔ جب عورت حالت طہر میں ہوتی اس وقت ہی طلاق دینا اسے۔ اگر معلوم ہے آپ کی بیوی حالت حیض میں ہے، اگر آپ حالت حیض میں تھے تو اسے کہیں گے طلاق بدعی۔ جب مرد طلاق دیتا ہے تو کیا کرنا، 3 طلاق کے بعد اسے 3 مہر دیتے بیٹھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ خلا جب ہوتی تو کیا کرنا، مہر طلاق دیتے وقت واپس نہیں ہوتا، مگر عورت اگر مہر خلا لیتی ہے اس وقت اسے کیا کرنا، جتنا مہر شوہر دیا ہے مہر پورا واپس کرنا۔ اب لوگ پوچھتے شادی میں اتنے گفٹ آئٹم آنا وہ بھی واپس کرنا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مشکل کیا ہوتی ہے، عورت اگر خلا لے لیتی ہے مرد طلاق دیتا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی میں اتنے پیسے خرچ کریں کیا کرنا میں، اب اس کو کیا کرنا، بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرنا، شادی میں تمہیں کتنا خرچ کرے، 3 لاکھ خرچ کرے کیا، یہ لے لو، تمہیں مہر تو واپس کر ڈالنا لیکن 1.5 لاکھ 3 لاکھ جیسے ہو سیٹلمنٹ کر کے وہاں سے مکمل طور پر اٹھ جانا چاہیے۔ اور خلا لینے کے بعد عورت کو چاہیے کہ میں 1 مہینے تک عدت میں بیٹھی رہے۔ تو طلاق کے لیے 3 مہینے اور خلا کے لیے 1 مہینہ عدت ہے۔ لیکن یہ بات یاد ہے عورت کو اپنی شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی سبب کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر سبب کے، اس کے لیے جو ہے بڑی وعید سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا عدت میں اور ایک عدت بھی آتی، دیکھو اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرماتا ہے اگر تمہارے شوہر اگر مر گئے تو کیا کرنا، بیوی کو 4 مہینے 10 دن بیٹھنا۔
حنفیہ میں شاید 40 دن مشہور ہو گیا ہے وہ، مگر احناف کی فقہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں 4 مہینے بھی 10 دن جو ہے عدت میں بیٹھنا چاہیے۔ اب 4 مہینے عدت میں بیٹھتے تو اس کے مسائل ہیں، اس میں شادی نہیں کر سکتے، پیغام بھی دے نہیں سکتے، اور اس میں ماشاءاللہ عورت عدت میں بیٹھتی نا، اسے 5 باتوں کا اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے سنورنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی انتقال ہوتا، اگر سونے کے بنگڑیاں پہ نکل کر رکھ ڈالنا، سونے کی چین ہے نکل کر سیدھی سادھی ہو جانا۔ دوسری چیز یہ ہے، اور عدت میں بیٹھی ہوئی عورت جو ہوتی نا، جس کا شوہر مر جاتا ہے، اس کو چاہے کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے، جیسے ہماری خواتین شادی میں ادھر جاتی ہیں، اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، زیادہ بننا سنورنا بھی نہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ سرما بھی کاجل بھی نہیں لگانا چاہیے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ضرورت کے نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عدت کے وقت میں عورت نکل سکتی ہے کیا؟ اس بارے میں علماء نے ایک بات یہ بتائی، علاج کے لیے جا سکتے، ریشن کو جانا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، ضرورت کے لیے جا سکتے، ورنہ علماء تو بولتے عدت میں رہنے والی عورت تراویح کو بھی نہیں آنا، عدت میں بیٹھی ہے عورت جو ہے عید کی نماز کو بھی نہیں آنا، جمعہ کی نماز کو بھی نہیں آنا۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہے، وہ مکمل طور پر نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ آپ سمجھتے ہیں دودھ منتقل نہیں ہوتا، ماشاءاللہ جو ماں کے اندر جو اخلاق ہیں وہ پورے منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، فرعون کے محل میں عورتیں آئیں، اللہ فرماتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے تو جو ہے ساری عورتوں کے دودھ کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی ماں کا دودھ ہی پئیں گے۔ وہ جب آئے گئے تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نماز عصر کی پابندی کرو۔ عموماً نماز عصر ہم چھوڑ دیتے ہیں، عموماً کھا کے سو جاتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز عصر جو چھوڑتا ہے اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نماز عصر چھوڑتے ہیں، دیکھو اس کا اثر اس کے بیوی بچوں پر پڑتا ہے، مال بیوی پورا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید غزوہ خندق میں تھے، نماز عصر جو ہے کیا ہو گئی، ترک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے میری نماز عصر کیا ہو گئی، چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے جو ہے خبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک بات یہ بتائی، السکینہ، ایک لفظ آیا۔ سکینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا سکون جس کے ساتھ بے قراری چلی جاتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کو بے قراری ہوتی، پریشانی آتی تو کیا کرتے ہیں انہوں، لفظ سکینت قرآن میں 7 یا 8 جگہ آیا ہے، وہاں کہا ان یأتی فیہ السکینۃ من ربکم، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ فتح میں سب آیا ہے۔ تو آیات السکینہ جو ہے نا، ان آیتوں کو پڑھنے سے ماشاءاللہ دل میں سکون ملتا ہے۔ اب چونکہ قرآن شفا ہے اسی لیے شاید ان آیتوں کو پڑھتے تھے، اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنتے ہیں ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان گزارتے تھے، رمضان ویسے ہی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔